ایک بکری سے یعنی مراد کیا ہے کہ جو درمیانے سائز کی ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ پتلی ہو نہ بہت زیادہ فربا موٹی ہو، اور اگر کسی مطلب درمیانی سی کوئی بکری جو ہے وہ دی جائے گی. اور اگر جو ہے وہ کسی کے پاس کوئی بکری موجود نہیں ہے، یعنی بکریاں اس کے پاس موجود نہیں ہیں، تو پھر اب وہ زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا؟ تو وہ یہ دیکھے گا کہ ایک درمیانی سی بکری کی جو مقدار ہے نا، جو اس کی کہہ لیں قیمت ہے، وہ کتنی بنتی ہے، تو اس قیمت کے اعتبار سے وہ پیسے جو ہے وہ دے دے گا، یا کوئی اور چیز اتنے پیسوں کی وہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کر دے گا. پھر اگر 10 تعداد ہو جائے، یعنی 9 تک تو ایک بکری تھی، پھر اگر 10 ہے، 11 ہے، 12 ہے، 13 ہے یا 14 اس کے پاس ہو جاتی ہیں، تو پھر اس صورت میں 2 بکریاں دے گا یا 2 بکریوں کی قیمت دی جائے گی. اگر 15 ہو جاتی ہیں اور 15 سے لے کر 19 تک، یعنی 15، 16، 17، 18، 19 تک اگر اس کے پاس اونٹ ہیں، تو پھر اس صورت میں 3 بکریوں کی ادائیگی لازم ہوگی. اگر 20 ہو جاتی ہیں، 20 سے لے کر 24 تک جو ہیں وہ اونٹوں میں 4 بکریوں کی ادائیگی لازم ہوگی. پھر اگر 25 ہو جاتی ہے، تو اب آگے یہاں سے دیکھیں کہ پہلے جو ہے نا وہ 5 کا وقفہ چل رہا تھا، یہاں سے اب آگے 10 کا وقفہ آ گیا کہ 25 سے اگر اس کے پاس 35 تک اونٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر اس صورت میں 1 سال کی جو اونٹنی ہے وہ دینی ہوگی، یا 1 سال کی اونٹنی کی قیمت لگائے اور قیمت جو ہے وہ اس اعتبار سے وہ زکوٰۃ ادا کر دے. اگر اس کے پاس 36 سے لے کر 45 تک اونٹ ہو جاتے ہیں، تو اس میں 2 سال اونٹنی کی جو 2 سالہ اونٹنی ہوگی اس کی ادائیگی لازم ہوگی، یعنی اس کے اتنے پیسے دے دے یا وہ اونٹنی دے دے. 46 سے 60 تک اگر اس کے پاس اونٹ ہیں، تو 3 سالہ اونٹنی کی ادائیگی لازم ہوگی. 61 سے 75 تک ہیں، تو اس صورت میں 4 سالہ اونٹنی کی ادائیگی لازم ہوگی. اور اگر 76 سے 90 تک ہیں، اب آگے یہاں پر دیکھیں تو 15 کا ڈیفرنس آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں 2 سال کی 2 اونٹنیوں کی ادائیگی لازم ہوگی، یعنی 2 اونٹنیاں جو 2 سالوں کی ہوں. اور آگے جو ہے وہ 91 سے لے کر 120 تک کہتے ہیں یہ اونٹوں میں 3 سال کی 2 اونٹنیوں کی ادائیگی لازم ہوگی. اگلا جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے الجزیۃ، جزیہ کا بیان. جزیہ کا ہم لوگوں نے پچھلا جب عشر کا ٹاپک پڑھا تو اس میں بھی ہم نے تھوڑی سی تفصیل پڑھ لی تھی، ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیں سب سے لاسٹ میں جو 2 لائنز لکھی ہوئی ہیں کہ لفظ جزیہ جو ہے لفظ جزاۃ الشیء سے ماخوذ ہے، یعنی میں نے اسے تقسیم کر دیا. اور ایک قول کے مطابق یہ لفظ جو ہے وہ جزاء سے ماخوذ ہے، یعنی جزاء سے بنا ہوا ہے. اب جزیہ ہوتا کیا ہے کہ یہ کس سے وصول کیا جاتا ہے؟ تو تمام مشرکین، یعنی جو غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، شرک کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ مجوسی ہوں یعنی آگ کی پوجا کرنے والے ہوں، بتوں کے ماننے والے ہوں، آگ کے پجاری ہوں، پتھروں ستاروں وغیرہ کی پرستش کرتے ہوں، ان سب سے جزیہ وصول کیا جاتا ہے. جزیہ کی مقدار کتنی ہوتی ہے اور کب یہ لیا جاتا ہے؟ تو سال میں 1 مرتبہ جزیہ جو ہے وہ غیر مسلم شہریوں سے وصول کیا جاتا ہے، اور اس کی مقدار جو وہ مختلف ہوتی ہے. غریب غربا سے 12 درہم، تقریباً درمیانی مقدار جو درمیانی طبقے کے لوگ ہوتے ہیں ان سے تقریباً 24 درہم لیا جاتا ہے، جو زیادہ امیر طبقے کے ہوتے ہیں ان سے تقریباً 48 درہم جو ہے وہ یہ وصول کیا جاتا ہے. ہاں کہتے ہیں کہ البتہ اسلام کو چھوڑ کر جو مرتد ہونے والا شخص ہوتا ہے، یعنی پہلے وہ مسلمان تھا اور پھر مسلمان یعنی اسلام کو اس نے چھوڑ دیا اور وہ کافروں میں چلا گیا، مرتد ہو گیا، یا پھر عرب میں جو رہنے والے بت پرست لوگ ہیں ان کا حکم الگ ہے. ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کے سامنے اسلام پیش کیا جائے گا. یعنی یہاں پر جو حکم آیا نا، جو یہ غیر مسلم شہریوں جن سے جزیہ لینا ہے، اس کے بیچ میں عرب کے لوگ شامل نہیں ہیں، عرب کے علاوہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں. اگر عرب کے جو لوگ ہیں جو بت پرست ہیں ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کے سامنے اسلام پیش کیا جائے گا، کیونکہ عرب کے لوگوں کے پاس ہی تو تبلیغ پہنچی تھی نا، سب سے پہلے دعوت تبلیغ آئی تھی. تو وہ اگر اس چیز کا انکار کرتے ہیں تو پھر یہ ان کے لیے گویا زیادہ سزا کا مستحق بنتا ہے. اس لیے زیادہ سزا اس میں کیا ہوگی کہ ان پر اسلام پیش کریں. اگر وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ قبول نہیں کرتے تو ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے گا اور ان کی خواتین اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے گا.